قوم ہود کا جو قد تھا، جو چھوٹے قد کے لوگ تھے قوم ہود میں، وہ 90 فٹ کے تھے، یعنی جن کو ناٹا قد کہتے ہیں، اس دور میں جو ناٹے قد کے لوگ تھے اس دور کے، وہ 90 فٹ کے تھے، اور جو اونچے لمبے قد کے تھے وہ 150 فٹ کے تھے، 150 فٹ ان کا قد تھا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو ہاتھ میں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیتے تھے۔ یعنی یہ کوئی قصے کی بات نہیں ہے، یہ ہوا میں گرے کی بات نہیں، یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ قرآن نے تفسیر، امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے، علامہ فخر الدین رازی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ناٹے قد کا آدمی 90 فٹ کا، لمبے قد کا آدمی 150 فٹ کا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیں، ظاہر سی بات ہے آپ نہیں سوچتے کہ وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ ان کی اونچائی، اور جتنے اونچے ہوں گے اتنے مضبوط بھی ہوں گے، اتنے لمبے چوڑے ہوں گے۔ وہ ظاہر سی بات ہے لمبے ہوں گے تو ایسا تو نہیں کہ بالکل پتلے ہوں گے، جتنے لمبے ہوں گے اتنے چوڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، اب آپ دیکھیے کتنی عبرت کی بات قرآن بیان کر رہا ہے، بہت غور سے سننے کی بات، بہت غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ قرآن مقدس کی شان کے ساتھ جو ہے وہ یہ داستان بیان کر رہا ہے، قوم ہود کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا انداز تھا ان کی، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی ان کی۔ اتنے اونچے اونچے قد والے، اتنے طاقتور، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارا خدا کون سا عذاب بھیجے گا، اگر اس نے عذاب بھیجا تو وہ عذاب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں، اتنے مضبوط لوگ ہیں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ طاقت دینے والا اللہ ہے، اور جو طاقت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی، ان کے وجود مٹ گئے، انہوں نے تکبر کیا، اور یہ تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے، تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے اللہ جو نعمت دے، طاقت دے تو تکبر مت کرو، دولت دے تو تکبر مت کرو، علم دے تو تکبر مت کرو، حسن دے تو تکبر مت کرو، عبادت کرنے کی توفیق دے تو تکبر مت کرو۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور تکبر میرا تہبند ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ تکبر انسان کو شیطنت کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی چیز میں تکبر نہ کرو۔ اگر حسن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، دولت ہے، قوت ہے، مت تکبر۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنے سامنے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دینا، اس کا نام تکبر ہے۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، ملنساری کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جتنا جھکے گا اللہ اس کو اتنا بلند فرمائے گا، اتنا اٹھائے گا اللہ اس کو۔ تو اگر اٹھنا چاہتے ہو تو پھر جھکو، جھکنا سیکھو، عاجزی کرنا سیکھو، انکساری کرنا سیکھو۔ تو انہوں نے بطور تکبر کہا کہ معاذ اللہ تمہارا خدا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہمارا قد اتنا اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ کے، تو انہوں نے کہا یہ تو پرانی بات ہے، اس طرح نبی کہتے ہی رہتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کہا، یہ ریت ہے آپ لوگوں کی کہ ڈرانا کہ عذاب آئے گا۔ آج بھی قوم کو کہا جائے نا، کوئی مقرر، کوئی خطیب کہے ایسا نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا، تو لوگ مسکراتے ہیں، ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ اور جب عذاب آتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جرائم کریں گے تو آج بھی عذاب آ سکتا ہے۔ امت محمدیہ میں ہے اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم کبھی ہلاک نہیں ہوگی، پوری امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امت محمدیہ ہے۔ لیکن انفرادی عذاب آ سکتا ہے کہ تم نے کیا تم بھرو، تم نے کیا تم بھگتو۔ اور بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں، کتنا بھی کماتے ہیں پھر بھی بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یہ عذاب ہی تو ہے۔ اولاد نافرمان ہے، عذاب ہی تو ہے۔ بیوی سے نہیں جمتی، عذاب ہی تو ہے۔ بچے بے وفا، عذاب ہی تو ہے۔ کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں الٹ ہوتا ہے، عذاب ہی تو ہے۔ بندوں کو استغفار کرنا چاہیے،
تو جب اللہ کے پیغمبر حضرت ہود نے ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا یہ تو پرانی باتیں کہ عذاب آئے گا، یہ ریت ہے آپ کی اس طرح ڈرانے کی، تو اللہ نے پھر عذاب سے پہلے ان کو 3 مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ ان پہ بارش روک دی، ان کی اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی، اور ان کی کھیتیاں سوکھ گئی۔ وہی جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں عرض کیا تھا، یہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ ان پر بھی وہ 3 مصیبتیں آئی، اللہ نے بڑے عذاب سے پہلے عذاب کے آثار دکھائے ان کو۔ اسی لیے اگر تھوڑی موڑی مصیبت آیا کرے تو فوری طور پہ انسان توبہ استغفار کرنے لگے۔ مندی آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہوشیاری کی باتیں انسان نہ کرے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو میں پریشان ہو گیا۔ ارے انسان تو غلطیوں کا مجسمہ ہے، پتلا ہے غلطیوں کا، خاطی ہے انسان، خطا تو اس سے ہوتی ہی رہتی ہے، لغزش اور گناہ تو اس سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا غلطیاں تو 1000 ہوئی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی توبہ کرے، بلکہ ٹھوکر لگے تو بھی توبہ کرو، پاور بند ہو تو بھی توبہ کرو، چراغ بجھے تو بھی توبہ کرو۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے ہو سمجھو کہ ہمارے گناہ کے سبب سے، اور اگر آدمی جلدی سے توبہ کر لے تو قدرت پھر اس کو جلدی سے معاف بھی کر دیتی ہے۔ من تاب تاب اللہ لہو، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان پہ بارش بند کر دی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی اور ان کی کھیتیاں سوکھ گئی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے کچھ سردار بھی تھے قوم کے، اکثر سردار قوم کے تو باغی تھے، کافر تھے، لیکن کچھ سردار سمجھدار لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ نے قوم کے 3 سرداروں کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو بھیجا کہ یہ میری نہیں سنتے، کم سے کم ہو سکتا ہے تمہاری ان کے پہلے تعلقات رہے ہوں، تمہارے ان کی پہلے دوستی تھی، یہ تمہاری سن لے کہ چلو بھائی اپنی قوم کا آدمی ہمیں سمجھا رہا ہے تو کم سے کم میری نہیں تو تمہاری سن لیں۔ تو ان 3 کو بھیجا اور کہا کہ ان کو سمجھاؤ، مگر وہ نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ ہود اب ان پر عذاب آئے گا۔ اچھا، قدرت کی بھی بڑی شان ہے، اللہ نے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، بارش اور طوفان کے ذریعے سے، لیکن قوم عاد کو جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے مسلمان بھی اور کافر بھی۔ تو حضرت ہود سے کہا کہ اب عذاب آئے گا اور بڑی آندھی چلے گی، آندھی چلے گی، بہت تیز کی آندھی چلے گی، خشک آندھی چلے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنے ساتھ کر لیں۔ تو آپ نے جو مومنوں کا علاقہ تھا، محلہ تھا، اس میں ایک لکیر کھینچ دی، لکیر کھینچ کر آپ نے ان کو سیف کر لی۔ اور اس کے بعد جب لکیر کھینچ لی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی چلائی۔ جو ہوا چلانے والا فرشتہ ہے، اللہ نے اس سے کہا کہ جو ہوا کا خزانہ ہے، ہوا کا خزانہ، تو ایک انگوٹھی کے برابر اس کی کھڑکی کھول دے، پوری کھڑکی نہیں، جو ہوا کے خزانہ محفوظ ہے اس کو ایک انگوٹھی کی طرح، انگوٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک انگوٹھی کی طرح اس کا سوراخ کھول دے بس۔ تو کھول دیا تو 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، 7 راتیں 8 دن تک۔ اور جب وہ چلی تو کس طریقے سے ہوا کہ جب ہوا چلنے لگی اور بادل آ گئے تو قوم عاد جو ہے وہ خوشی منانے لگی کہ ہود تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا، یہ دیکھو 3 سال کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور اب بارش آئے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ سب گھروں سے باہر آ گئے، اور جب گھروں سے باہر آئے تو ایسی تیز کی آندھی وہ ہو گئی کہ وہ سب گر پڑے، اور وہ آندھی چلتی ہی رہی، ایسی تیز آندھی چلی کہ 150 فٹ کے لوگ زمین پہ گر پڑے۔
औंधे मुंह गिर पड़े और गिर के मर गए। और वो हवा मुसलसल, कभी आप देखें कि तेज अगर ट्रेन चल रही हो, फास्ट ट्रेन, तो हम उसमें से सर निकालें तो सर फटने लगता है कि कभी सर फट तो नहीं जाएगा, आंखें बंद हो जाती है, नाक सांस लेने की हिम्मत नहीं करती। कब सिर्फ चलती ट्रेन का ये हाल है, तो जब वो आंधी चली होगी हवा वाली, तो उसमें कौन सांस लेने की ताकत रखता है। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई, उनके जिस्मों को देखकर ऐसा लगता था जैसे खजूर के दरख्त के तने पड़े हुए हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी, उधर के मोहल्ले में आंधी चल रही है और वो मर रहे हैं, और इधर का मोहल्ला मोमिनों का है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। मोहल्ला ही है, उधर तूफान है, आंधी है, और इधर बिल्कुल शान और शौकत के साथ सुकून की जिंदगी है। यानी उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, इबरत वाला मंजर, कि अल्लाह तबारक व तआला के कानून को पसे पुष्ट डालने वालों का अंजाम क्या हुआ। इससे पता चला कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है मुसीबतों से। अगर हम ईमान पर है, हक पर है, शरीयत पर है, अल्लाह के कानून पे अमल करते हैं, तो किसी को कितनी भी मुसीबत आए, मंदी आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, हम महफूज रहेंगे। शर्त है कि हम अल्लाह के दीन पर हो, हम अल्लाह के कानून पर हो, हम सच्चाई पर हो, सदाकत पर हो। इसकी